مکہ معظمہ میں ایک ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا واقعی اس کا جن بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ اس اجتماع میں ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے اور تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو رستے میں ایک گھوڑا سوار جو سبز پوش تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس میں خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جب طلوع میں رہتا ہوں، میرا نام معین ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گواہی دے رہا ہے۔ آج پھر وہی کرنے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصایا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا، اس رستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔